بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 9 چیپٹر حدیث مبارکہ کویسچن آنسر شارٹ کویسچن اینڈ MCQs اسلامیات 9۔ سوال نمبر 1، کویسچن نمبر 1، حدیث سے کیا مراد ہے؟ یہاں اپنے حدیث کے لفظی معنی لکھنے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو، آپ کے اقوال افعال اور تقریر، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو، آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کی ہو، تو اس کو نا مکمل حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے دوسرا سوال ہے، کویسچن نمبر 2 کلاس 9 اسلامیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ اس میں آپ نے جو آپ کے سبق میں حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا، اس کا حوالہ دے دیں کہ مومنوں میں سے کامل ترین والا ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بیویوں سے بہتر ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ پوری حدیث مبارکہ لکھ دی جائے اور صرف حدیث کا ترجمہ لکھا جائے، عربی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 3 جو ہمارے پاس ہے شارٹ کویسچن کلاس 9 اسلامیات، چیپٹر احادیث میں حدیث کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس میں ہمارے پاس 2-3 آیات ہیں، تو یہ والی جو آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کا ترجمہ لکھ لیں، یہ آسان ہے۔ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ تم لے لو، جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، بہت آسان ہے، آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، عربی نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ایک اور قرآنی آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ صرف ترجمہ لکھنا ہے، اس میں عربی لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک آیت کا ترجمہ پوچھا ہے۔ جو آپ کو آسان لگے اس کا آپ ترجمہ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی ہے، یعنی آپ نے کس طرح اس کو برا محسوس کیا ہے؟ تو اس میں آپ نے صرف حدیث پاک کا ترجمہ لکھ دینا ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا جواب جو ہے، یہ حدیث جو ہے، جس کسی کو نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو جو اس پہ عمل کرنے والے کا گناہ ہے وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور آگے آپ پوری حدیث کا ترجمہ لکھ دیں، وہ بھی اس میں آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا کہ اسے علم تھا کہ اس میں بھلائی کے علاوہ کوئی اور بات ہے، تو اس نے بھی خیانت کی، تو آپ پوری حدیث لکھ دیں گے تو بہتر ہو جائے گا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح بہت ہی مختصر سوال بن جائے گا اگر آپ صرف اس کا دے دیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کویسچن نمبر 5 ہے، شارٹ کویسچن میں سے یہ آخری سوال ہے، رزق حلال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ پیچھے ہماری جو احادیث ہیں، ہم حدیث کا پورا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ حضور پاک کا ارشاد لکھنا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ حدیث کی جو ہے تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ہیں MCQs ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں MCQs کو۔ سوال نمبر 1 جو ہے، کوئی ایسا کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیا گیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اس کا جواب جیم ہے، تقریر۔ دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا عملی ماخذ کیا ہے؟ یہ حدیث نبوی ہے، پہلے والا۔
اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ آپشن ہے ایم سی کیوز، تھرڈ ایم سی کیوز اسلامیات 9th چیپٹر 1 حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی سے ہوتی ہے بھائی، جو اس کا یہ والا آنسر ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے، آگے 4 آپشن ہیں، تو اس میں جو فرسٹ ون ہے خیانت والا اس کو قرار دیا گیا، ابھی جو ہم نے 5ویں سوال میں حدیث پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ آگے 5واں جو آخری ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس میں جو والدین کی جو نافرمانی ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ جیم حصہ تھا اس کا چیپٹر 1 کا جو احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کا جو تفصیلی سوال ہے اس کو ہم نے علیحدہ پوسٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اسی میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا لنک دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔